میں نارم منڈی میں قرآن پاہفہ کرتا ہوں. مجھے کوئی بخار ہوا تو ایک ڈاکٹر سے گولی لی ہے، یعنی وہ میڈیکل سٹور سے گولی لی ہے، وہ 4 آنے کی تھی، لیکن میرے پاس 20 پیسے تھے. میں نے ان کو 20 پیسے دے دیے. میں کہا 5 پیسے مجھے جب آ جائیں گے پھر وہ آپ کو دے دوں گا، واپس کر دوں گا. میرا حفظ مکمل ہو گیا، پھر آ گیا. اب وہ 5 پیسے اب بعد میں جب یہ دینی کتابیں پڑھی اور ان میں حقوق کے بارے میں جو کسی کا حق ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نا، کسی کا ایک پائی بھی دبایا ہوگا تو کل نمازیں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے ایک دانک کے بقدر، ایک دانک کے بقدر یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. آج کل اس کی قیمت پہلے تو میں خیال کوئی 30-35 روپے تھی، اب شاید اور بڑھ گئی ہو. ایک دانک کے بقدر کسی کا حق دبایا ہوگا. 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جس کا حق دبایا ہوگا. احتیاط کرنی چاہیے. یہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کامل مسلمان وہ ہے آگے میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں خیال رکھے. مجھے بھائی فاروق ہیں، میں چھوٹا سا آدمی لیکن بڑی فکر رہتی ہے معاملات. ان بچوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا جو کسی کا حق ہے ادا کرنے کی. تو 5 پیسے تھے مجھ پہ، پھر بعد میں بہت میں ہی پکڑ کر آ گیا. پھر وہاں نارم منڈی کے ہمارے طالب علم تھے، پھر ان کو میں نے کہا کہ یار یہ 5 پیسے کے بجائے آپ 5 روپے لے جائیں اور وہ دکان تلاش کریں. تو وہ میں کہ ان کو یہ 5 روپے ادا کر دیں. حدیث میں آتا ہے احسنکم خیرکم احسنکم قضان، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی ادائیگی اچھی ہو جاتا ہے. کوئی چیز لیں ان کو اچھے طریقے سے واپس کر دیں. لیکن بہرحال وہ پھر دکان ملی نہیں، وہ اسٹوری ختم ہو گیا وقت گزرنے کے سمے. تو پھر میں نے اپنے حضرت سے بھی معلوم کیا. پھر فرمانے لگے ایک چیز کسی تک نہ پہنچا سکیں کسی کا حق تو پھر ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں تاکہ چلو چیز نہ پہنچ سکے کم از کم ان کو ثواب تو پہنچ جائے. الحمدللہ. ہاں پھر یہ بات نہیں ہے، کوشش تو کرنی چاہیے عقل ہے ان کی چیز پہنچائی جائے. اگر چیز نہ پہنچا سکیں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے پھر ان کی طرف سے وہ چیز ہدیہ صدقہ خیرات تاکہ چلو ان کو پھر ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تب فکر ہو جاتا ہے.